ایمان ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اگر کسی کو بھوک لگی ہو اور آپ نے اس کی بھوک مٹا دی، لیکن وہ چل رہا ہے اس راستے پہ جو اسے جہنم میں لے کے جا سکتا ہے، کہ آپ نے اس کے لیے کچھ سوچا؟ دنیاوی اعتبار سے تو آپ نے اس کی مدد کر دی، لیکن جو زندگی باقی رہنے والی ہے اس کے لیے کچھ مدد کی آپ نے؟ اگر واقعی آپ کو خود یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو کیا آپ نے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی تلقین کی؟ کیا آپ نے اپنے گھر والوں کو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھایا؟ اصل خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، انہیں سیدھا رستہ دکھائیں، انہیں اپنے خالق کو، اپنے مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعارف کرائیں، تاکہ وہ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے محبت کریں۔ اگر یہ ہم نہیں کر رہے اور لوگوں کو صرف دنیاوی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، تو یہ نیکی کا کام تو ہے، لیکن وہ چل رہے ہیں اس راستے پہ جو انہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس راستے سے ہٹانا اور جنت کے راستے پہ ڈالنا، جہاں ابدی راحت ہوگی، تو یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ پہ سچا اور پختہ یقین رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ عبادت اور روح کی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس رخ کے روزے ضرور رکھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جھگڑا جاتا ہے۔ روزہ رکھنا صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان سب چیزوں کو ترک کرنا ہے جن سے اللہ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنے کی اس قیمتی موقع سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ فضول باتیں، سوشل میڈیا، تماکو نوشی ترک کر دیں، زیادہ کھانے، ضرورت سے زیادہ نیند اور بہت زیادہ معاشرتی ہونے سے پرہیز کریں، زیادہ صدقہ دیں، رنجشیں نہ رکھیں اور اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی نگاہوں پر قابو رکھیں، باقاعدگی سے رات کی نمازوں کا اہتمام کریں، اسلامی دستاویزی فلمیں دیکھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن سنیں، جس قدر ہو سکے دعا کریں، اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی صائم روزے سے ہو تو فحش باتیں نہ کرے اور نہ نادانی کرے۔ اگر کوئی آدمی اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ آئیے ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو بخش دے اور ہمیں اعلیٰ درجے کی جنت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جیسے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس مبارک مہینے کے پہلے دن سے بہت ہی بابرکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ایام میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور اس کے پاس قربانی کا جانور موجود ہو اور وہ اس کی قربانی بھی کرنا چاہتا ہو، تو وہ اپنے بالوں کو نہ کٹوائے اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو ترشوائے۔ یہاں کچھ نکات ہیں کہ تاکہ ہم سب ان بابرکت دن کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنی نوافل عبادت کو بڑھائیں، اللہ کا بہت ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جتنا ہو سکے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا بھی سنت ہے، جس میں اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، صلہ رحمی کریں اور رشتہ داروں سے تعلقات بہتر بنائیں، لوگوں سے بھلائی کریں اور برے کاموں سے روکنے کی ترغیب دیں، اور سب سے آخر میں جب عید آئے تو قربانی کریں۔ در حقیقت وہ تمام اعمال انجام دیں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرے۔
اللہ ہم سب کو دین حق کا پیغام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا